بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 دسمبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مکہ کے پہاڑوں میں چھپے 80 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ مکہ کی پولیس نے 80 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا۔ بیشتر پاکستانی شامل ہیں جو شہر کی پہاڑیوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد نے پہاڑوں میں جھگیاں بنا رکھی تھیں اور وہ قانون کی نظر سے چھپ کر رہ رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پہاڑوں پر چھپر اور جھگیاں بنا کر رہنے والوں میں سے بیشتر کاکیا کی سبزی منڈی میں چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔ بلندی پر رہنے کی وجہ سے انہیں گرفتار کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی۔ وہ دور سے پولیس کی گاڑیاں آتے دیکھ کر ہی فرار ہو جاتے تھے۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کاکیا کے قریب پہاڑوں پر چھپنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کرنا ہمیشہ مسئلہ بنا رہا۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ پولیس ٹیم کو دیکھ کر فرار ہو جاتے۔ اکثر اوقات پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کرتے۔ پولیس نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین کی موجودگی علاقے کے مکینوں کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کی گئی۔ پولیس کے مطابق دن کی روشنی میں کی جانے والی تمام کارروائیاں ناکام ہوئیں تو پولیس ٹیم نے رات کو چھاپہ مارنے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے پہاڑوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے فجر سے پہلے چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، پولیس نے چھاپہ مارنے سے پہلے علاقے کا نقشہ سامنے رکھا اور فرار ہونے کے تمام راستوں پر اہلکار تعینات کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انتہائی کامیاب کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں تمام غیر قانونی افراد گرفتار ہوئے، جن کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ ہیلتھ انشورنس کمپنیاں 30 منٹ کے اندر جواب دینے کی پابند۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا کہ میڈیکل انشورنس کمپنیاں 30 منٹ کے اندر ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر جواب دینے کی پابند ہیں۔ 60 منٹ گزر جانے کے بعد جواب موصول نہ ہوا تو اسے منظوری شمار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کارڈ کے حامل شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بعض حالات میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہسپتال انتظامیہ انشورنس کمپنی سے اپروول کی درخواست بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات انشورنس کمپنیوں کی طرف سے جواب دینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کے باعث مریض کو نہ صرف انتظار کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض حالات میں تاخیر کی وجہ سے مریض کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے انشورنس کمپنیوں کو تاکید کی کہ ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر فوری طور پر جواب دیا جائے۔ کونسل نے کہا کہ انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ 30 منٹ کے اندر ہسپتال کو اپروول یا ناٹ اپروول کا جواب دیں یا وضاحت طلب کریں۔ کونسل نے کہا کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے جواب موصول ہونے میں 60 منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو یہ منظوری شمار کیا جائے گا۔ اس صورت میں ہسپتال مریض کو علاج معالجہ فراہم کر سکتا ہے۔ کونسل نے بتایا کہ ہیلتھ انشورنس کے ضوابط کے مطابق انشورنس کارڈ کے حامل آؤٹ پیشنٹ کو اس صورت میں انشورنس کمپنی سے اپروول لینا ہوگی جب علاج پر 500 ریال سے زیادہ اخراجات لگتے ہوں یا مریض کو ہسپتال میں داخل کرنا ہو یا پھر آپریشن کی ضرورت ہو۔ کونسل نے کہا کہ ایمرجنسی میں مریض کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انشورنس سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں۔ ریاض یونیورسٹی کی باؤنڈری اور پارکنگ چھت گر گئی، 2 ہلاک۔ سعودی عرب میں الدریہ کی المعرفہ یونیورسٹی میں باؤنڈری اور پارکنگ کی چھت گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ ریاض میں محکمہ شہری دفاع نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ المعرفہ یونیورسٹی کی باؤنڈری اور جنوبی پارکنگ کی چھت گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ ملبے سے 10 افراد کو بحفاظت نکالا گیا۔ شہری دفاع نے بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک سعودی اور ایک غیر ملکی ہے۔ ملبے سے زخمیوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ جدید مشینری اور آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق المعرفہ یونیورسٹی نے ٹویٹر پر واقعے کے حوالے سے بتایا کہ شہری دفاع کے اہلکار ملبے کے نیچے زخمیوں کی تلاش کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ المعرفہ یونیورسٹی نے اس سے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ یونیورسٹی کی بیرونی باؤنڈری اور خارجی پارکنگ کی چھت گرنے سے
یونیورسٹی کے 2 گارڈز ملبے میں دب گئے تھے۔ شہری دفاع کے ترجمان کے مطابق جائے وقوع پر ہلال احمر اور شہری دفاع کے اہلکار بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ باؤنڈری اور پارکنگ کی چھت گرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں 17 رکنی گروہ کو 72 برس قید۔ سعودی عرب کی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں 17 ملزمان کو مجموعی طور پر 72 سال قید کی سزا سنائی۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ایک عہدیدار کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں منی لانڈرنگ میں سرگرم 17 رکنی گروہ کا پتہ چلا تھا۔ یہ گروہ ریاض، مکہ مکرمہ اور الشرقیہ صوبوں میں جال پھیلائے ہوئے تھا۔ ایک رکن کے پکڑے جانے پر پوچھ گچھ کے نتیجے میں گروہ کے دیگر افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق تحقیقات سے پتہ چلا کہ گروہ کے سرغنہ 2 غیر ملکی تھے۔ دونوں غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کرتے اور انہیں سعودی عرب میں محفوظ مقام پر منتقل کر کے ترسیل زر کر رہے تھے۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے مزید بتایا کہ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ گروہ مربوط اور منظم انداز میں کام کر رہا تھا۔ بعض سرکاری اہلکار ان کی مدد کر رہے تھے۔ تمام کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف 120 سے زیادہ شواہد جمع کر کے فرد جرم کے ساتھ متعلقہ عدالت کے حوالے کیا تھا۔ عدالت نے تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے ملزمان کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی۔ 10 لاکھ سے زیادہ نقد اور 2 گاڑیاں برآمد ہوئیں۔ اردنی ماڈل قانونی چارہ جوئی کریں گی۔ اردن کی اداکارہ اور ماڈل نے سوشل میڈیا پر ہاتھ چومنے کی ویڈیو وائرل کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی۔ اردنی ماڈل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو میں کہا کہ ہر اس شخص سے اپنا حق لے کر رہوں گی جس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں بننے والے اشتہارات میں کام کرتی رہی ہوں۔ سعودی عرب کی جانب سے اشتہار دے کر اداکاروں سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرے مد نظر صرف اتنا تھا کہ اشتہار میں کام کرنا ہے۔ پہلے بھی میں یہ کام کرتی رہی ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ اشتہار کا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ اردنی اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اگلی صبح فوٹو سیشن میں حصہ لینا تھا تو وہ رات کو جلدی سو گئی تھی۔ صبح بیدار ہوئیں تو مبینہ ویڈیو کلپ دے کر حیران رہ گئیں۔ اردنی ماڈل نے مزید کہا کہ وہ اپنے وکیل اور متعلقہ اداروں کی مدد سے ان سب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گی جنہوں نے انہیں بدنام کیا اور ان کی عزت خاک میں ملائی۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک سعودی نوجوان کو خاتون کا ہاتھ چومتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر ٹویٹر پر سعودی شہریوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ پبلک پراسیکیوٹر نے آداب عامہ کی خلاف ورزی اور برائی کا اعلان کرنے پر سعودی شہری اور خاتون کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ الریاض اخبار کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جس نوجوان نے ویڈیو میں لڑکی کا ہاتھ چوما وہ ٹی وی کے کامیڈی پروگرام میں حصہ لے چکا ہے۔ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ویڈیو کلپ جاری کرتا رہتا ہے۔ بعض ویڈیوز ایسی بھی جاری کی جن پر رائے عامہ اس کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئی تھی۔ انسٹرکٹر نے کہا بریک لگاؤ، گاڑی اسٹیڈیم میں جا گری۔ سعودی عرب کے صوبے الباحہ میں گاڑی فٹ بال اسٹیڈیم میں جا گری جس سے خاتون ڈرائیور اور انسٹرکٹر زخمی ہو گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق فٹ بال اسٹیڈیم میں کھلاڑی اور شائقین کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک زوردار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسٹیڈیم میں اوپر سے ایک گاڑی آ کر گری ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے دیگر علاقوں کی طرح باہا میں بھی خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والا سکول کام کر رہا ہے۔ خاتون انسٹرکٹر دوسری خاتون ٹرینر کو گاڑی چلانا سکھا رہی تھی۔ انسٹرکٹر نے ٹرینر خاتون کو ہدایت کی کہ گاڑی روکو اور بریک لگاؤ۔ اگلے ہی لمحے گاڑی رکنے کی بجائے انتہائی تیزی سے اسٹیڈیم میں جا گری۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون ٹرینر نے بریک پر پیر رکھنے کی بجائے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں ڈرائیونگ سیکھنے والی خاتون کو معمولی زخم آئے، اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، تاہم انسٹرکٹر کے سر میں شدید زخم آئے ہیں اور وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ گاڑی کے اطراف لوگوں اور شہری دفاع کے اہلکار موجود ہیں۔ باہا ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان اماد منسا نے بتایا کہ حادثے متعلق ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ زخمی خواتین کو کنگ فہد ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
مکہ اور مدینہ کے درمیان حرمین ٹرین بحال۔ حرمین ایکسپریس ٹرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان دوبارہ چلنے لگی۔ بدھ کی صبح مدینہ منورہ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی حرمین ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے حرمین ٹرین سروس بحال کر دی گئی تھی۔ اب تمام لائنوں پر ٹرین معمول کے مطابق چلے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الحرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن مدینہ منورہ کے ڈائریکٹر سعد الشہری نے کہا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان روزانہ 12 ٹرینیں آمد و رفت کے لیے چلائی جائیں گی۔ 6 ٹرینیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اور اتنی ہی ٹرینیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زائرین، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ ٹرینیں ہفتے میں 5 دن بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار کو چلیں گی۔ باقی 2 دن پیر اور منگل کو سروس بند رہے گی۔ سعد الشہری نے کہا کہ روزانہ 5000 مسافروں کو سفر کی سہولت حاصل ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے۔ اگر چینل کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو ضرور دیجئے۔